اونٹ اونٹنی گائے بیل بھینس بھینسا ہمارے ہاں صرف بیل کی جاتی ہے، گائے کی بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ جتنا سوال بیل کا ہے اتنا ہی گائے کا بھی ہے، بھینس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بکرا بکری کی بھی اتنی فضیلت ہے جتنا بکرے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے بھیڑ اور دمبا یہ اسی کی جنس سے ہیں۔ اب ان میں عمروں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ان میں تھوڑی سی عمر یعنی عمر تک پورا جو معیار عمر ہے اس تک اگر یہ پورے نہ ہوئے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو عمریں کیا ہے؟ اونٹ اونٹنے کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ مسئلہ سن لیں، اونٹ اونٹنے کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی 5 سال سے کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ قربانی کے جو عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے وہ قمری مہینوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، انگریزی مہینوں کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے اونٹ ذبح کرنا ہے اور 10ویں کو اونٹ کے 5 سال مکمل نہیں ہوتے، قمری کے لحاظ سے 11ویں کو مکمل ہو رہے ہیں، تو وہ 10ویں کو اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتا، اس اسپیسیفک اونٹ کی۔ 11ویں کو اس وقت جس وقت اس کے 5 سال مکمل ہو جائیں گے تب اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہی حال باقی جانوروں کا بھی ہے، لیکن ان کی عمروں کا حساب اپنا ہے۔ مثلا گائے بیل بھینس اور بھینسا ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 2 سال سے کم ہوئی ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا بکری ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 1 سال سے کم ہوئی ہے تو ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بھیڑ اس کے لیے یا دمبا اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشل تھوڑا سا اختیار دیا اپنی امت کو، اپنے اختیار سے فرمایا اگر 6 ماہ کا دمبا ہو، اتنا موٹا تازہ ہو کہ دور سے دیکھنے والا یا قریب سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ کے دمبے کی قربانی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو، تو تب اس کی قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ 6 ماہ کے دمبے کی اگر وہ کمزور ہوا تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے شرط رکھی گئی موٹا تازہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اب چھوٹا جو جانور ہے بکرا بکری دمبا بھیڑ یہ ایک بندے کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ ان میں صرف ایک بندہ اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ باقی بڑے جانور اونٹ ہو گیا، اس میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیل گائے ان میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں، اور جو 7 بندے مل کے ایک جانور میں شامل ہوں گے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 7 کے 7 مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور غیر مسلم عبادت کا اہل نہیں ہوتا۔ اگر ایک بھی کوئی غیر مسلم داخل ہو گیا اس میں صحیح العقیدہ نہ ہوا، سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے سب کا۔ پھر ایک اور شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، کسی کی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلوات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت اور خصوصاً یوم النحر کے دن سب سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ مومن کا قابل قبول ہے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
بندہ مومن کا سب سے بہترین عمل نماز نہیں ہوتی، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ روزہ تو ویسے بھی منع ہے، عید والے دن حرام ہے، مکروہ تحریمی میں آتا ہے۔ صرف اور صرف قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا، اور جہاں میں نے یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر میں قربانی کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ ان دنوں میں لوگ قربانی کا جانور تلاش کرتے ہیں اپنی قربانی کرنے کے لیے، اور چونکہ قربانی صاحب نصاب پہ واجب ہوتی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کے ساتھ قربانی کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو وہ شرائط کون کون سی ہیں؟ وہی قربانی کے مسائل بھی بنتے ہیں۔ ان میں سے چیدہ مسائل میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، جو عام طور پر لوگوں کے استعمال میں ہوتے ہیں، جو ان دنوں کثرت سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، تو میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا جتنا وقت ہے اس کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ قربانی کرتا ہے، اگر واجب نہیں ہے تو نفلی طور پر قربانی کرتا ہے۔ تو یہ پچھلے جمعہ مبارک کے اندر بھی میں نے آپ کو ایک حدیث کا ٹکڑا سنایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یلمتاج علی الصراط، یہ قربانیاں لوگوں کے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گی۔ اس حدیث میں تو الفاظ تھے پل صراط کی حد تک، کہ پل صراط پر یہ قربانی کے جانور بندوں کو سواری کا کام دیں گے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے لوگ اٹھیں گے، تو جیسے ہی بندہ قبر سے اٹھے گا، اور میں بار آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے بندے تو ننگے پاؤں ننگے جسم اس طریقے سے سارے اٹھ کر یوں میدان محشر کی طرف جائیں گے جیسے ہانکے جا رہے ہیں، فرشتے ان کو ہانک کے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرا امتی اٹھے گا۔ اب یہ ایک مثال دے کر جن سے مرد کہا جا رہا ہے کہ جو یہ عمل کرنے والا اٹھے گا، عمل کے لحاظ سے فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا، قبر اس کی پھٹے گی تو اس کے سامنے ایک سواری کھڑی ہوگی۔ جیسے ہی وہ قبر سے نکلے گا اس کے سامنے ایک سواری کھڑی ہوگی، اور سواری کی آیت بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر، فَإِذَا لَهُ شَعْرَةٌ مِّنَ الذَّهْبِ، اس سواری کے بال سونے کے ہوں گے، وَعَيْنَاهُ مِن جَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ، اس کی آنکھیں جنت کے یاقوت کی ہوں گی، یعنی اس کی آنکھوں میں بھی جنت کا یاقوت لگا ہوا ہوگا، بال اس کے سونے کے ہوں گے، وَقَرَنَاهُ مِنَ الذَّهْبِ، اور اس کے سینگ، یہ تیسری چیز بیان کی گئی ہے، اس کے سینگ یہ بھی سونے کے ہوں گے۔ جو قربانی کے جانور میں جو عیب آتا ہے نا، وہ یہ تو 3-4 ہی چیزیں ہیں، آنکھ کے لحاظ سے ہے، اس کی دم کے لحاظ سے ہے، اس کے کان کے لحاظ سے ہے، اور اس کی آنکھوں کے لحاظ سے ہے، بینائی کے لحاظ سے ہے، تو پاؤں کے لحاظ سے ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ بھی یہ 2-3 چیزیں یہ حدیث کے اندر بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ قبر سے نکلے گا اس کے سامنے ایک سواری کھڑی ہوگی، سواری کی حالت یہ ہوگی کہ بال سونے کے ہوں گے، آنکھیں اس کی جنت کے یاقوت کی ہوں گی، سینگ اس کے سونے کے ہوں گے، فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ۔ اب وہ بندہ حیران ہو کر جب اس سواری کو دیکھے گا تو ایسے موقع پر جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، جہاں باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو کوئی مددگار کوئی جانواری آ جائے تو بندہ حیران تو ہوگا نا کہ یہ میری مدد کے لیے کیسے آ گیا، یہ سواری یہاں پہ کیسے آ گئی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پوچھے گا من انت، اے سواری تو کون ہے، وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ، اور تیری کیا حقیقت ہے، اس وقت تو یہاں پہ کیوں کھڑی ہے، اتنی خوبصورت اتنی قیمتی سواری تو یہاں پہ کیوں کھڑی ہے۔ تو وہ جواب میں کہے گی، وہ ہمارا ہے تو احسن من کا، یہ حدیث کا اگلا جملہ بھی ہے کہ وہ یوں بھی کہے گا حیران ہو کر کہ میں نے اس سے اچھی سواری کبھی دیکھی نہیں ہے، زندگی بھر میں نے کبھی اس سے اچھی سواری دیکھی نہیں تھی، آج دیکھ رہا ہوں۔
فیقولو، اب وہ سواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی دیں گے، وہ اسے کہے گی انا قربانک الذی قربتنی فی الدنیا، میں وہ سواری ہوں، میں وہ جانور ہوں جو دنیا میں تو نے اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے وقت قربان کیا تھا، جس کا تو نے خون بہایا تھا دنیا میں۔ اب ظاہر ہے دنیا میں تو ہم اپنی طاقت کے مطابق قربانی کرتے ہیں، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، آپ ارشاد فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا، قربانی کرتے ہوئے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کرو۔ ہم تو 2 مہینے پہلے شروع کرتے قربانی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا، جب قربانی کرو تو خوش دلی سے کیا کرو، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھا کرو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں آخرت میں کام آنے والی ہے، یہی وہ مال ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرو، ان کو خوب کھلایا کرو۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جب یہ پلسرات پہ بھی سواری کا کام دے گی، اور صرف پلسرات کی حد تک نہیں، بلکہ جہاں تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی وہ بندہ نکلے گا قبر سے تو وہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا وما رأیت احسن منک، میں نے تو تجھ سے زیادہ حسین کوئی دنیا کے اندر شاید دیکھی نہیں ہے۔ فیقول انا قربانک الذی قربتنی فی الدنیا، میں وہ قربانی کا جانور ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے راستے پہ قربانی کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ تو وہ اسے کہے گی یقول و ثم یقول، پھر وہ قربانی کا جانور جس کے بال سونے کے ہوں گے، جس کی آنکھیں جنت کے یاقوت کی ہوں گی، جس کے سینگ سونے کے ہوں گے، وہ اسے کہے گا اس بندے کو ارکب علی ظہری، میری پیٹھ پر سوار ہو جا، اب تجھے میدان محشر میں چل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارکب علی ظہری، میری پیٹھ پہ سوار ہو جا، فیرکب علیہ، اور وہ اس پر سوار ہو جائے گا، فیذهب به ما بین السماء والارض۔ اب ایک دن پہلے بھی میں نے اس حدیث پر پوری تفصیلاً گفتگو کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے، اور اس کے اندر جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 قسم کے بندے اس سائے کے تحت ہوں گے، وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اب ان ساری چیزوں کو جنہوں نے سنی ہوئی ہیں، جن کے ذہن میں ہے، وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس حدیث کی فضیلت یا قربانی کی فضیلت کو سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قربانی کا جانور اس قبر سے نکلنے والے بندے کو کہے گا نا کہ ارکب علی ظہری، میری پیٹھ پر سوار ہو جا، فیرکب، وہ سوار ہو جائے گا۔ اب وہ سوار جب اس سواری پہ ہو جائے گا تو سواری اسے لے کر جائے گی کہاں؟ وَيَذْهَبُ بِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کے درمیان چلتی ہوئی اس اپنے سوار کو لے جائے گی میدان محشر والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوا اللہ کی رحمت کے سائے کے۔ کہاں لے کر جائے گی؟ الی ظل العرش، عرش کے سائے کے نیچے لے کے چلی جائے گی۔ یعنی یہ قربانی کرنے کا فائدہ ہوگا کہ میدان محشر والے دن بھی بندہ سورج کی تپش سے بچ جائے گا، اس گرمی سے بچ جائے گا، اس حرارت سے بچ جائے گا، وہ میدان محشر میں چل کر نہیں جائے گا۔ اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کا اجر یہ دیتے۔ یہ تو حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گیا نا، حدیث کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یذهب الی ظل العرش، وہ اس بندے کو جو قربانی کرنے والا بندہ ہوگا عرش کے سائے کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دے گی، اور اسے کہے گی لوگ گرمی میں پسینے میں شرابور ہیں، لیکن تو اس ایک عمل کے، وہ تو ایک عمل کی جزا مل رہی ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے تجھے کوئی گرمی نہیں لگے گی، کوئی پسینہ نہیں آئے گا، جہاں بغیر خوف اور خطر کے کھڑا ہو جا عرش کے سائے کے نیچے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ قربانی کی عظمت کے بارے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کو کہا تھا کہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ میں نے مسائل بیان کرنے ہیں تو میں اب عظمت کے لیے صرف ایک کی حدیث آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اب ذرا کچھ مسائل سن لیں جو قربانی کے حوالے سے انتہائی عام ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یہ واجب ہے، صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے جو کم قیمت بنتا ہو۔ مثلا چاندی کی قیمت کم بنتی ہے، اتنی مقدار میں اگر کسی کے پاس مال تجارت موجود ہے یا اس کے پاس پیسے موجود ہیں،
اور زکوٰۃ کے لیے تو سال کا گزرنا شرط ہوا کرتا تھا، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو، 12ویں کو اگر کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد اتنے پیسے آ گئے، وہ ان کا مالیت اس کا ملک بن گیا، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اسے پھر اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہ میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ جس پر قربانی واجب ہو اسے قربانی ہی کرنی پڑتی ہے۔ قربانی کے بدلے میں وہ صدقہ نہیں کر سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، بلکہ قربانی کے جانور کا خون ہی بہانا ہے، اور جو واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا، اسے پھر ہماری مساجد میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پھر نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی۔ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ اب قربانی کی شرعی حیثیت کے بعد اس کا مسئلہ آتا ہے قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ یہ آج اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے کہ ہمارا حال جو ہو گیا ہے کہ اب ہمارے ٹی وی چینلوں پہ چونکہ بکے ہوئے ہوتے ہیں ساری ٹی وی چینل، غیر مسلم ساری ہماری میڈیا پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، ایسے جاہل بندوں کو وہ ٹی وی پہ بٹھا دیتے ہیں جنہیں بالکل الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی شریعت کی۔ ہمارا عام بندہ سمجھتا ہے جی یہ شریعت بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اب یہ ایک مسئلہ بھی چل نکلا ہے جی بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو قربانی کے جانور جو شریعت میں ہے ذرا وہ پہلے سنیے۔ شرعی طور پر فتاوی در مختار کے حوالے سے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ شرعی طور پر جو قربانی کے جانور ہیں وہ 3 قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ میں تینوں قسم کے بیان کر دیتا ہوں، اس میں مذکر مؤنث دونوں آئے گا، یعنی مذکر بھی اس جنس کا اور مؤنث بھی اس جنس کی۔ تو 3 قسم کے جانور کون کون سے؟ سب سے پہلے اونٹ ہے۔ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، اور اونٹ میں اب اس کی مؤنث اونٹنی بھی شامل ہے۔ یہ پہلا جانور ہے قربانی کا جس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اونٹ، اس کے ساتھ اس کی مؤنث اونٹنی۔ پھر دوسرا جانور ہے بیل، اس میں اس کی مؤنث گائے بھی آتی ہے، اور اس میں بھینسا اسی کی جنس سے ہے اور اس کی مؤنث بھی آتی ہے، بھینس بھی آتی ہے۔ یہ 4 بن گئے، ایک جنس کے 4 جانور بن گئے، کل 3 جنس کے جانور ہیں، لیکن ان میں سے آگے ان کی چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں نا، تو میں جزیات بھی تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اونٹ، اونٹنی یہ ایک جنس ہے، بیل، گائے، بھینس، بھینسا یہ دوسری جنس ہے۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ کے مسائل آئیں گے نا، تو جس طرح کے بیل گائے کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اسی طرح بھینس بھینسا وہی زکوٰۃ کا معیار ان میں بھی ہے، کیونکہ یہ اسی کی جنس سے ہے۔ اب اس کے بعد تیسری جنس بنتی ہے بکرا، بکری، اور اس میں دمبا اور بھیڑ بھی آتی ہے، یہ اسی کی جنس سے ہے۔ البتہ ان کے عمروں کی جب بات آئے گی تو دمبے کی عمر میں خصوصی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے لیے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے، چونکہ آپ شارع تھے، آپ نے خود چھوٹ دی ہے، تو وہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے، اور خلاف عقل حدیث کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو تو وہ اسی جنس تک محدود ہوتا ہے، اس کو آگے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جانور بن گئے کل جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ ہمارے ہاں صرف بیل کی جاتی ہے، گائے کی بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ جتنا سوال بیل کا ہے اتنا ہی گائے کا بھی ہے، بھینس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بکرا، بکری، بکری کی بھی اتنی فضیلت ہے جتنا بکری کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے بھیڑ اور دمبا یہ اسی کی جنس سے ہیں۔ اب ان میں عمروں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اگر ان میں تھوڑی سی عمر یعنی عمر تک پورا جو معیار عمر ہے اس تک اگر یہ پورے نہ ہوئے تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو عمریں کیا ہے؟ اونٹ اونٹنے کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ مسئلہ سن لیں، اونٹ اونٹنے کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک لمحہ بھی 5 سال سے کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ قربانی کے جو عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے وہ قمری مہینوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، انگریزی مہینوں کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے اونٹ ذبح کرنا ہے اور 10ویں کو اونٹ کے 5 سال مکمل نہیں ہوتے قمری کے لحاظ سے، 11ویں کو مکمل ہو رہے ہیں، تو وہ 10ویں کو اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتا اس اسپیسیفک اونٹ کی،
11ویں کو جس وقت اس کے 5 سال مکمل ہو جائیں گے تب اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہی حال باقی جانوروں کا بھی ہے، لیکن ان کی عمروں کا حساب اپنا ہے۔ مثلا گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 2 سال سے کم ہوئی ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری، ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 1 سال سے کم ہوئی ہے تو ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بھیڑ، اس کے لیے، یا دمبا، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشل تھوڑا سا اختیار دیا اپنی امت کو، اپنے اختیار سے فرمایا اگر 6 ماہ کا دمبا ہو، اتنا موٹا تازہ ہو کہ دور سے دیکھنے والا یا قریب سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ کے دمبے کی قربانی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ موٹا تازہ ہو، تو تب اس کی قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ 6 ماہ کے دمبے کی اگر وہ کمزور ہوا تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے شرط رکھی گئی موٹا تازہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اب چھوٹا جو جانور ہے، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ ایک بندے کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ ان میں صرف ایک بندہ اپنی قربانی کر سکتا ہے۔ باقی بڑے جانور، اونٹ ہو گیا، اس میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیل، گائے، ان میں 7 بندے شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جو 7 بندے مل کے ایک جانور میں شامل ہوں گے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 7 کے 7 مسلمان ہونے چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور غیر مسلم عبادت کا اہل نہیں ہوتا۔ اگر ایک بھی کوئی غیر مسلم داخل ہو گیا، اس میں صحیح العقیدہ نہ ہوا، سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے سب کا۔ پھر ایک اور شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، کسی کی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہوئی تو قربانی نہیں ہوگی۔ تمام کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، تب قربانی جائز ہوگی۔ 7 کے 7 صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ کسی ایک، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سوال کرتے ہیں، کل پرسوں بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمارے پاس جو قربانی کا جانور ہے وہ اتنا موٹا نہیں ہے، اس کا گوشت تھوڑا ہے، تو کیا ہم 5 بندے شامل ہو کر قربانی کر لیں؟ 7 کو تو گوشت ملے گا نہیں۔ تو میں پھر دوبارہ اس مسئلے کو بیان کر دوں کہ یہ شرعی مسئلہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بڑے جانور کو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، 2 مل کے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، 3 مل کے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، 4 مل کے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن حصے 7 ہی ہوں گے۔ یہ نہیں سمجھے گا کہ حصے 4 ہو گئے، حصے 7 ہی ہوں گے۔ ایک ایک حصہ ان کا واجب ہوگا، باقی 3 حصے ان کے نفلی بن جائیں گے۔ اب جب تقسیم ہوگا تو وہ پہلے 7 حصوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا، اس کے گوشت کو برابر 7 حصوں میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ اپنے اپنے حصے کا گوشت پھر وہ لے سکتے ہیں، لیکن ان 7 کی نیت صرف قربانی کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں نیت ہونی چاہیے کہ گوشت تھوڑا ہے تو ہمیں 2 حصوں کا گوشت مل جائے گا تو ہمیں گوشت زیادہ مل جائے گا۔ اگر یہ نیت ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک اور مسئلہ حصوں کے لحاظ سے جو عام لوگوں کو اس میں بھی تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے، وہ یہ کہ بچے یا بچی کا جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے، اس کے سارے مسائل وہی ہیں جو قربانی کے جانور کے مسائل ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے، عقیقہ کیا جا سکتا ہے قربانی کے جانور کے حصوں میں۔ جس طرح کہ اگر ایک بندہ مثلا فرض کریں وہ ایک اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے، ایک حصہ اپنا بچے کے لیے عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی اس کے ذہن میں بیان کرتا چلا جاؤں، اگر بچہ ہے تو اس کے لیے 2 بکرے یا 2 حصے ڈالنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے، لیکن اگر کسی نے 1 بکرے یا 1 حصے کے ساتھ عقیقہ کر دیا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ افضل 2 ہیں، سنت 1 سے ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچی کے لیے 1 افضل بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 کرنے ضروری ہی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے، افضل ہیں۔ افضل سے مراد وہ ہوتا ہے کہ ان کی فضیلت ہے، ان کو بندے کو ثواب ملتا ہے، ثواب زیادہ ملے گا، سنت ادا ہو جائے گی۔ تو عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ۔ پھر ایک اور مسئلہ جو آج کل لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی
اس مرتبہ ہم فلانے کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، پچھلے سال اپنی طرف سے قربانی دی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو صاحب نصاب ہے ہر سال اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر اس نے کسی اور کی طرف سے قربانی دینی ہے تو اسے پہلے اپنی واجب قربانی دینی پڑے گی، پھر دوسرے کی طرف سے نفلی قربانی دے سکتا ہے۔ یہی حال ہے اگر کوئی اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے تو پہلے اپنی واجب قربانی دے گا، پھر اس کے بعد اپنے مرحوم کی طرف سے نفلی قربانی دے سکتا ہے۔ اگر جو صاحب نصاب نہیں ہے، ایک اور مسئلہ یہاں پہ، ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب پر تو قربانی واجب ہے، اسے تو ہر سال ہر حال میں دینی پڑے گی، اگر وہ نہ دے گا تو وہ تو ظاہر ہے وجوب چھوڑنے کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوگا۔ لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ قربانی دینا چاہتا ہے، اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، اس پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر جانور خرید لیا تو پھر اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ جیسے کوئی بندہ نفل نماز شروع کرے، نوافل زائد ہے نا، اگر نہ پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ نوافل شروع کرنے کے بعد توڑ دے تو اس پر ان نوافل نماز کی قضا واجب ہو جاتی ہے، پھر ان نوافل کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، نفلی قربانی ہے اس پہ، وہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، اس نے جانور خرید لیا، تو جب جانور خرید لیا تو اس پہ قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر اس کا وہ جانور مارا گیا یا مر گیا یا ہلاک ہو گیا تو اسے نیا جانور خرید کے قربانی کرنی پڑے گی۔ البتہ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اگر کسی نے جانور خریدا قربانی کا، بے عیب جانور تھا، قربانی کا اہل تھا، لیکن اس نے جب خرید لیا تو اس وقت اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اگر تو وہ صاحب نصاب ہے، غنی ہے، اسے وہ جانور بیچ دینا چاہیے، نیا جانور خریدنا چاہیے، جو بے عیب جانور ہو وہ اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے، وہ نیا جانور نہیں خرید سکتا، تو وہ عیبدار جانور کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اس کی وہ قربانی ہو جائے گی۔ جو عیب والا جانور اس نے خرید لیا، بعد میں عیب پیدا ہوا۔ یہاں ایک اور مسئلہ کہ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ذبح کرنے کے لیے گرایا، جانور اٹھ کر بھاگا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس صورت میں اسی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کو بدلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوقت ذبح اگر عیب پیدا ہو جائے تو وہ عیب قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب عیب کن چیزوں میں ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا ویسے، لیکن پھر جانے کہ عیب جانور کا دیکھنا ہے۔ جانور کو جب خریدنے کے لیے جائے تو چار پانچ چیزوں پہ خاصا توجہ کریں۔ نمبر ایک، آنکھ کے لحاظ سے جانور میں عیب ہوتا ہے، ناک کے لحاظ سے جانور میں عیب ہوتا ہے، کان کے لحاظ سے جانور میں عیب ہوتا ہے، تھن کے لحاظ سے جانور میں عیب ہوتا ہے، سینگ کے لحاظ سے جانور میں عیب ہوتا ہے، دم کے لحاظ سے جانور میں عیب ہوتا ہے، ٹانگوں کے لحاظ سے جانور میں عیب ہوتا ہے۔ یہ وہ عیوب ہیں جو کسی جانور کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے خاص طور پر قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ان چیزوں کو توجہ دیں کہ اس کی آنکھ صحیح ہونی چاہیے، ناک صحیح ہونا چاہیے، کان صحیح ہونے چاہیے، سینگ صحیح ہونے چاہیے، تھن صحیح ہونے چاہیے، دم صحیح ہونی چاہیے، ٹانگیں صحیح ہونی چاہیے۔ پھر جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے پیدائشی کان نہ ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ پھر سن لیں، اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے پیدائشی کان نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ہے جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ مینگ سے نیچے تک، اس سے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر نیچے تک ٹوٹے ہوئے ہیں تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی جانور جس کا تھن خراب ہو، اگر تو بکری ہے، اس کے تھن میں دودھ نہیں آتا، تو اگر ایک تھن خراب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر بڑا جانور ہے، گائے وغیرہ، تو اس کے دو تھن خراب ہے تو تب قربانی نہیں ہوگی، اگر ایک صرف خراب ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کا دودھ دوائیوں کے ذریعے خشک کر دیا گیا ہو،
اس کا دودھ نہیں اترتا، دوائیوں کے ذریعے خود خشک کیا گیا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی جانور کانا ہے، اسے نظر نہیں آتا، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کی دم کاٹی ہوئی ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کاٹی ہوئی ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن 1/3 تک کاٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہی حال ہے باقی جانوروں میں جو، البتہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے۔ کسی جانور کو خصی کر دیا گیا ہو اس کی قربانی افضل ہے، باقی جانوروں سے اس کی قربانی زیادہ فضیلت کا درجہ رکھتی ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ خنثی، جس کو ہم اپنی زبان میں اجڑا کہتے ہیں، جس جانور کے اندر نر اور مادہ دونوں کی خصوصیات پائی جائیں، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اب وقت ہو گیا ہے تو جو مسائل میرے ذہن میں تھے میں نے بیان کیے۔ باقی اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ضرورت پڑے تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔